اس گہری تحقیق اور گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر بائیولوجی اور جینیٹکس پر مبنی ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز بالکل مختلف اور میں کہوں گی بہت جادوئی ہے۔ بالکل، مطلب ہم کسی روایتی درسی کتاب کی بات نہیں کر رہے ہیں آج۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہمارے پاس ذرائع کے طور پر ایک انتہائی دلچسپ چیٹ اور ایک دستاویز موجود ہے۔ ہاں، اور اس میں مس سندھو شاہ کی بنائی گئی ایک شاندار تخلیقی کہانی شامل ہے، جو انہوں نے خاص طور پر اپنے طلباء کے لیے اور تعلیمی مواد بنانے والوں کے لیے لکھی ہے۔ صحیح، اور اس کہانی کا نام ہے دی ہڈن کنگڈم، اے اسٹوری آف دی ماسٹر کوڈ، یعنی ایک چھپی ہوئی سلطنت اور ماسٹر کوڈ کی کہانی۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ جاننا ہے کہ کس طرح ہم ان مشکل سائنسی تصورات کو، جیسے خلیات ہو گئے یا سیلز ہو گئے، ڈی این اے ہو گیا، ہاں، اور کروموزومز وغیرہ، ان سب کو کیسے ایک بہت ہی دلچسپ اور بصری سفر یعنی ویژول جرنی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ سائنس عموماً بہت خشک سمجھی جاتی ہے، حقائق اور نمبروں کا انبار۔ لیکن جب اسے ایک کہانی کی شکل مل جائے تو یہ دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کہانی کا آغاز ہی ہمارے روایتی نظریے کو بدل دیتا ہے۔ مطلب انسانی جسم کو محض گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے طور پر نہیں پیش کیا گیا۔ تو پھر کیسے پیش کیا گیا ہے؟ اسے 37 خرب یعنی 37 ٹریلین چھوٹے شہروں کی ایک بہت وسیع سلطنت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ 37 خرب شہر، یہ تو واقعی ایک ناقابل یقین حد تک بڑی سلطنت ہے۔ اور یہ کوئی فرضی نمبر نہیں ہے، یہ دراصل ایک بالغ انسانی جسم میں موجود خلیات یا سیلز کی تخمینی تعداد ہے۔ یعنی ہر شہر دراصل ایک سیل یا خلیہ ہے، اور کہانی کے اس پہلے حصے کو خلیات کی نایاب سلطنت کا نام دیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، اور ہر شہر کا اپنا ایک شاندار دفاعی نظام ہے۔ ہاں، وہ لمبی سنہری دیوار جسے سائنس کی زبان میں سیل میمبرین کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ کوئی عام دیوار نہیں ہے جو بس اینٹوں سے بنی ہو، یہ ایک باشعور پہرے دار کی طرح ہے۔ مطلب یہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کسے شہر کے اندر آنے دینا ہے اور کسے باہر روکنا ہے؟ جی ہاں، غذائی اجزاء اور آکسیجن جیسے دوستوں کے لیے یہ اپنے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور وائرس یا خطرناک مادوں جیسے دشمنوں کے لیے؟ ان کے لیے یہ ایک ناقابل تسخیر قلعے کی دیوار بن جاتی ہے، انہیں بالکل اندر نہیں آنے دیتی۔ زبردست! لیکن میرے خیال میں اس شہر کا سب سے پراسرار حصہ اس کے بالکل مرکز میں ہے۔ ہاں، وہ جسے کہانی میں ممنوعہ محل یا فاربیڈن پیلس کہا گیا ہے، جو کہ دراصل خلیے کا نیوکلیس ہے، اور وہاں ایک بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس محل کے اندر اس پورے شہر کا حاکم بادشاہ نیوکلیس قیام پذیر ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے، کیا؟ یہ بادشاہ خود کوئی بھاری کام یا جسمانی مشقت نہیں کرتا۔ مطلب وہ شہر کی دیواریں نہیں بناتا یا توانائی پیدا نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، اس کا کام بالکل ایک دماغ جیسا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک مرکزی کنٹرول روم جیسا۔ اچھا، تو وہ بس اپنے تخت پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتا ہے؟ جی، وہ وہیں سے ہدایات دیتا ہے جن پر عمل کر کے شہر کا باقی سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ تشبیہ نیوکلیس کے اصلی افعال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، کیونکہ وہ معلومات فراہم کرتا ہے اور باقی خلیہ اس پر کام کرتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کون سا سوال؟ ایک بادشاہ جو اپنے محل سے باہر ہی نہیں نکلتا، اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ کیا احکامات دینے ہیں، شہر کو کیسے چلانا ہے؟ یہ واقعی ایک زبردست موڑ ہے، اور اس کا جواب بادشاہ کے تخت کے بالکل پیچھے موجود اس پراسرار کمرے میں ہے نا؟ جی، جسے شاہی کتب خانہ یا رائل لائبریری کہا گیا ہے۔ اور اس کتب خانے میں بالکل 46 یعنی 46 چمکتے ہوئے مقدس کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے یہ 46 کاغذات ہمارے کروموزومز ہیں۔ بالکل، اور ان دستاویزات میں وہ تمام بنیادی قوانین اور ماسٹر کوڈ درج ہیں جن سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شہر اور در حقیقت پوری سلطنت کیسی نظر آئے گی۔ اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت جذباتی پہلو بھی شامل کیا گیا ہے جو مجھے بہت پسند آیا۔ ہاں، وہ وراثت والا حصہ، کہ یہ 46 کاغذات بادشاہ نے خود نہیں بنائے اور نہ ہی خریدے ہیں۔
بلکہ یہ ایک تحفہ ہے۔ 23 کاغذات ماں کی سلطنت کی طرف سے آتے ہیں اور باقی 23 باپ کی سلطنت کی طرف سے۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک بالکل نیا انوکھا نقشہ یا بلو پرنٹ بن جاتا ہے۔ اسے ہی تو ہم وراثت یا ہیریڈیٹی کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حیاتیاتی وراثت کو ایک شاہی تحفے کے طور پر پیش کرنا اس مشکل سائنس کو انسانی رشتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ واقعی یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان چمکتے ہوئے کاغذات کو کھولتے ہیں نا تو ان میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے ابواب ملتے ہیں، جنہیں ہم جینز کہتے ہیں۔ بالکل، اور ہر باب یا چیپٹر ایک مخصوص کہانی سناتا ہے۔ جیسے ذرائع میں کچھ بہت دلچسپ مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، چیپٹر 10 اس میں لکھا ہے کہ آنکھوں کو بھورا کیسے بنایا جائے، اور چیپٹر 42 بتاتا ہے کہ بالوں کو گھنگریالے کیسے بنایا جائے۔ اور میرا پسندیدہ چیپٹر 105 جس میں ایک مضبوط دل بنانے کی ہدایات لکھی ہیں۔ یہ مثالیں کتنی آسانی سے جین ایکسپریشن کو سمجھا دیتی ہیں، ہے نا؟ بے شک، لیکن جب بادشاہ ان کاغذات کو مزید قریب سے دیکھتا ہے تو ایک اور راز کھلتا ہے۔ وہ راز جو سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے، ہاں، کہ وہ کاغذ دراصل کاغذ ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ ایک بہت ہی باریک، لمبا اور بل کھاتا ہوا سنہری دھاگا ہے جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں۔ یہ ڈی این اے کا دھاگا بالکل کمپیوٹر کوڈ کی طرح کام کرتا ہے، صحیح؟ جی بالکل، جیسے کمپیوٹر میں 0 اور 1 ہوتا ہے، ڈی این اے میں صرف 4 بنیادی حروف ہوتے ہیں، اے، ٹی، سی اور جی۔ ایڈنین، تھائمین، سائٹوسین اور گوائنین، یہ کائنات کا سب سے چھوٹا ہدایت نامہ ہے، اور سب سے جامع بھی۔ اچھا، آپ کو اس کی لمبائی کا اندازہ ہے؟ میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا، ہم خوردبین کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے اندر 2 میٹر لمبا دھاگا لپیٹا ہوا ہے۔ یہ قدرت کی پیکیجنگ کا کمال ہے، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو سلطنت کو زندہ رہنے کے لیے صرف ایک جگہ رکے نہیں رہنا ہوتا۔ ہاں جی، اسے بڑھنا ہوتا ہے، ترقی کرنی ہوتی ہے، نئے خلیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس جادوئی عمل کو کہانی میں دی گریٹ کاپی کہا گیا ہے۔ جسے سائنس میں ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ بادشاہ شاہی کتب خانے سے وہ سنہری ڈبہ نکالتا ہے، پھر وہ ڈی این اے کا دھاگا بیچ میں سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل کسی جیکٹ کی زپ کی طرح ان زپ ہوتا ہے، جی، اور پھر وہاں سلطنت کے جادوئی کارکن آتے ہیں۔ انزائمز۔ ہاں، انزائمز۔ وہ کھلے ہوئے ڈی این اے کے ہر آدھے حصے کے لیے ایک بالکل نیا ملتا جلتا حصہ بناتے ہیں، اور اتنی تیزی اور درستگی سے کہ پلک چپکتے ہی شاہی قوانین کی 2 بالکل یکساں نقلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک نقل اسی پرانے محل میں رکھی جاتی ہے اور دوسری ایک نئے بننے والے قلعے کے لیے بھیج دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تو انسانی جسم نشو پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایک خلیے سے اربوں خربوں خلیات بن جاتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے اندر اس وقت بھی ہو رہا ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مس سندھو شاہ نے خاص طور پر مواد بنانے والوں یعنی کانٹینٹ کریٹرز اور آرٹسٹ کے لیے کچھ بصری تجویز بھی دی ہے نا؟ ہاں، انہوں نے بہت واضح ویژول آئیڈیاز دیے ہیں تاکہ اس دنیا کو تصور کرنا آسان ہو جائے۔ جیسے نیوکلیس کے لیے انہوں نے کہا کہ اسے ایک چمکتے ہوئے جامنی رنگ کے گولے کی طرح دکھایا جائے جس پر ایک تاج ہو۔ جامنی رنگ ویسے بھی شاہی مرتبے کی نشانی ہے، اور کروموسومز کو انگریزی حرف ایکس کی شکل کے چمکتے کاغذات کے طور پر دکھانے کا کہا ہے، جن پر خوبصورت ربن بندے ہوں۔ اور ڈی این اے تو ظاہر ہے ایک چمکتی ہوئی اور گھومتی ہوئی رسی کی سیڑھی کی طرح۔ یہ گھومتی ہوئی رسی کی سیڑھی دراصل ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس ماڈل کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب اساتذہ یا فنکار ان رنگوں اور شکلوں کو استعمال کریں گے تو طالب علم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ بالکل، لیکن اس کہانی کا صرف ایک سائنسی پہلو نہیں ہے، اس کا ایک بہت گہرا اخلاقی پہلو بھی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک انسان کبھی اکیلا یا معمولی نہیں ہوتا۔ بالکل، جب بھی کوئی خود کو تنہا محسوس کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک پوری کائنات کا حاکم ہے، ایک ایسی سلطنت کا تاجدار جس میں 37 کھرب ننھے شہری دن رات اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ سیلز صرف اس لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، مسکرا سکیں اور اپنا کام کر سکیں۔ یہ طریقہ تعلیم ثابت کرتا ہے کہ آپ مشکل سائنس کو بھی کس طرح جذبات سے جوڑ کر بااختیار بنا سکتے ہیں۔ اس سے واقعی دماغ اور جذبات دونوں متحرک ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف حقائق یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم خود کو پہچان رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ بائیولوجی جیسی مشکل چیز کو ایک بادشاہ،
महल और जादुई धागों की कहानी में कैसे बदला गया। और इस कहानी की मदद से हमने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और डीएनए रेप्लिकेशन सब कुछ बड़ी आसानी से सीख लिया। और वो भी बगैर किसी बोरियत के। लेकिन जाने से पहले ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है। जी बताइए। अगर हमारी अपनी हयातियात में हमारे जिस्म के अंदर 37 खरब खलियात इतनी शानदार हमआहंगी और बाहमी ताउन के साथ काम कर सकते हैं, बगैर एक दूसरे से लड़े? हाँ, बगैर एक दूसरे के काम में मदाखलत किए, उन सबका मकसद सिर्फ सल्तनत की बका है, तो फिर क्या हम इंसान अपने इस मुआशरे और दुनिया में मिलजुल कर रहने का सबक अपने ही खुर्दबीनी निज़ाम से नहीं सीख सकते? बिल्कुल, यही मेरा सवाल है। अगर हमारे अंदर मुकम्मल यकजहती हो सकती है तो हमारे बाहर के मुआशरे में क्यों नहीं? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पहलू है। हमारे अंदर का ये खामोश निज़ाम हमारे लिए एक अमली नमूना है। जी, हमें अपने ही जिस्म से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस बेहतरीन सोच के साथ हम आज की इस गहरी तहकीक को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने पर तमाम